بعض مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، میں کوئی جرم تو نہیں کر رہا، لیکن جرم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو ادب کا معاملہ ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ معمولی سی سستی یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور چھوٹا سا احترام بھی انسان کو بہت بلندی پر لے جاتا ہے۔ چھوٹا سا احترام بھی بظاہر وہ کوئی بہت بڑی یعنی نیکی نہ صحیح، لیکن وہ احترام انسان کو بڑی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے منصور بن عمار، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا انہیں زمین پر گرا ہوا ملا، انہوں نے اسے اٹھایا۔ کوئی مناسب جگہ نہ ملی اس کو کہاں وہ محفوظ کر دیں، انہوں نے اس کو زبان پر رکھا اور چوستے رہے، کاغذ نرم ہو گیا، کھا لیا اس کو۔ یہ سارا کچھ انہوں نے احترام کے پیش نظر کیا۔ وہ سوئے، خواب میں انہیں کسی اللہ والے کی زیارت ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے منصور بن عمار، تو نے اللہ کے نام کا احترام کیا، رب نے تجھ پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دیے۔ اب آپ خیال فرمائیں، انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یعنی اٹھایا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، زبان پر رکھا، چوستے رہے اور اس کو نگل گئے۔ تو اس احترام نے ان پر کتنا کرم کیا کہ دروازے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے۔ اور بالکل ایسی ہی بات جو بڑی مشہور ہے، حضرت بشر حافی، ان کا شروع کا دور بس ایسے ہی کہہ لیں لاپرواہی میں گزر گیا۔ ایک دن طوفان آیا، بڑی شدید آندھی چلی، جیسے طوفان آئے شاپر اڑتے ہیں، کاغذ اڑتے ہیں، لفافے اڑتے ہیں۔ تو کوئی کاغذ کا ٹکڑا اڑتا اڑتا کہیں گرا، میਂہ برسا، کیچڑ ہو گیا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا کیچڑ میں پھنس گیا۔ وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کاغذ کا ٹکڑا ہے، رکے، اپنے دامن سے صاف کیا، دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ رو پڑے، دیر تک اس کو چومتے رہے، اپنے سر پر رکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے رخساروں پر رکھا۔ جتنا کسی کو چوٹ لگتی ہے اور انسان بڑا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں سے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کتنے پاکیزہ نام ہیں، آپ کتنے عظمت والے نام ہیں۔ یہ کیچڑ میں گرنا یہ تو میرا مقام تھا، آپ کا مقام تو نہیں تھا، آپ کا مقام تو میری آنکھیں، میرا سر، میرا دل۔ تو دیر تک روتے رہے، اس کو صاف کیا، کہیں محفوظ جگہ پر رکھا۔ تو ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ بشر، آندھی تو چلتی رہتی ہے، طوفان آتے رہتے ہیں، کاغذات اڑتے رہتے ہیں، اور شاید کہیں کوئی اور کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو اور تیرا پاؤں آ جائے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا کہ اب کے بعد میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں رہنے والا، حافی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رب تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے نام کے احترام میں جوتا اتار دیا کہ میں جب تک زندہ ہوں، جسم میں جان ہے، میں نے جوتا کوئی نہیں پہننا۔ اس شہر کے جتنے جانور، بکریاں کہہ لیں، گھوڑے کہہ لیں، کتے بلے کہہ لیں،
گدے خچر گھوڑے سارے، قدرت نے ایسا ان سب کے ذہن میں ایک تصور ڈال دیا کہ اب کے بعد تم نے گلی بازار میں کہیں پیشاب نہیں کرنا۔ ایک بندے نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جوتا نہیں پہنے گا، اور ہم نے بھی اس کو یہ احترام دیا ہے، اس کے پاؤں کو کبھی گندا نہیں ہونے دیں گے، اس کے پاؤں کبھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ ایک فقیر نے دیکھا، کسی اللہ والے نے دیکھا، کسی صاحب نظر نے دیکھا کوئی جانور گلی میں پیشاب کر رہا ہے، اس کی چیخ نکل گئی، ہائے بشر! لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا بشر چلے گئے، بشر چلے گئے۔ کہا آپ کو کیسے خبر ہوئی بشر چلے گئے؟ کہا اگر بشر زندہ ہوتے یہ جانور گلی میں پیشاب نہ کرتا۔ یہ راز کی بات ہے، جب سے بشر نے ننگے پاؤں رہنے کا عزم کر لیا پھر جانوروں نے گلیوں کو آلودہ نہیں کیا۔ تو دوستان گرامی قدر، ہر روز پاکیزہ ناموں کی بے ادبی ہوتی ہے، ہمیں بہت کم خیال آتا ہے، بہت کم خیال آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری اکثریت کسی نہ کسی طور پر اس کہہ لیں کوتاہی میں، اس سستی میں ہم شریک ہیں۔ کیسے؟ میری دکان ہے، میں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، شاپر کے اوپر لکھا ہوا ہے، لفافے کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی دکان ہے، ہر کسی نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، کسی نے اپنے پیر کے نام پر لکھا ہوا ہے، کسی نے حضور کے نام پر لکھا ہوا ہے، سینکڑوں نام ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ کے اور اکابر کے، کہیں کہہ لیں رفیق لکھا ہوا ہے، کہیں حسن لکھا ہوا ہے، کہیں علی لکھا ہوا ہے۔ یہ جتنے اسماء مبارکہ ہیں یہ سارے 12 مرتبہ رسول اللہ کی زبان پر یہ نام آئے ہیں، حضور کی زبان پر یہ نام آئے ہیں۔ ہم نے تو اپنی دکان کی تشہیر کر لی، ہم نے اپنی فیکٹری کارخانے کی تشہیر کر لی، ہم نے اپنے کاروبار کی تشہیر کر لی، شہرت بھی ہو گئی، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا۔ اب یہ ابراہیم روڈ ہے، اب ادھر کوئی دکان ہے تو ظاہر بات ہے وہ ابراہیم روڈ بھی لکھے گا، بلال گنج ہے تو وہ بلال گنج بھی لکھے گا۔ تو یہ جتنے نام ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ کس کو نہیں پتہ کہ نبیوں کے جد اعلیٰ کا نام ہے؟ بلال کس کو نہیں پتہ یہ کس کا نام ہے؟ ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، اور یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ اخبار ہم نے بڑے شوق سے لے لی، بعد مرتبہ ایسے ہوا بازار سے کچھ خریدا کسی نے، بچہ بازار سے مثال کے طور پر پکوڑے خرید کے لایا، اخبار کے کاغذ کے اوپر لے کے آیا، پکوڑے کھا لیے، کاغذ پھینک دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر اسلامی نام لکھے ہوئے تھے، کسی کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ تو ظاہر بات ہے جو مسلمان ہے اکثر نام وہ اللہ تعالیٰ کے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبدالستار ہے، کسی کا نام عبد الرحیم ہے، کسی کا نام احمد یار ہے، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام محمد عمر ہے، علی ذل قیاس۔ تو یہ جتنے نام ہیں، اور بلکہ بعض مرتبہ اخبارات پر قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ جس نے پکوڑے بیچے اس نے بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کس قدر ہماری سستی ہے۔ اخبارات کے لفافے بنے ہوئے ہیں، اخبارات کے لفافے بنے ہوئے، ردی میں اخبار بیچ دیے، لفافے بن گئے، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ، ہم نمازی بھی ہیں، ہم قاری بھی ہیں، ہم اپنا لباس بھی ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، حکمت کے ساتھ دوستوں کو سمجھاتے بھی رہنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اپنے یعنی اپنی دکان کی تشہیر کے لیے سارے نام لکھیں، بلال گنج بھی لکھیں، امیر روڈ بھی لکھیں، اور کہہ لیں ابراہیم روڈ بھی لکھیں، اور اپنا نام بھی لکھیں۔ جتنے پاکیزہ نام آئیں گے جب وہ گریں گے
تو یقیناً وہ ہماری سستی ہے، وہ ہماری بہت بڑی ایک کوتاہی ہے۔ رزق تو آ جائے گا لیکن اس میں برکت کوئی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ کوئی سکون کوئی نہیں، کوئی اطمینان کوئی نہیں، بڑی بے چینی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جب کوئی نام ایسے کہیں گرا ہوتا ہے، فرمایا رب کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ آ کے اس نام کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ خیال فرمائیں وہ کتنے با وفا ہیں، کس قدر وہ شرم و حیا والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بچا رہے ہیں۔ فرمایا فرشتے اس نام کو اپنے پروں میں ڈھانپے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھیجتا ہے اور وہ جا کے اس نام کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اخبار، اشتہار، کوئی بازار میں کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے ایسا، ہم اسے اٹھا لیں تاکہ کم از کم ہمارے گزرتے ہوئے کسی نام کی بے ادبی نہ ہو۔ جہاں نظر پڑے، ایک یہاں استاد پڑھاتے تھے، وہ ایک مرتبہ آئے بازار سے تو خاصا بڑا انہوں نے نا ایک گٹھڑی سی بنی ہوئی تھی، میں نے سمجھا کوئی سامان لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے وہ میرے کمرے میں رکھ دیا، جو کندھے پر وہ رومال رکھتے، بڑا صاف ستھرا رومال، بڑا قیمتی رومال، اور اس میں کوئی سامان۔ میں نے دیکھا تو بازار سے انہوں نے اخباروں کے ٹکڑے جمع کیے ہوئے تھے، اشتہاروں کے ٹکڑے جمع کیے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا رشک آیا ان پر، بہت یعنی میرا دل چاہا کہ میں ان کے ہاتھ کا بوسہ لے لوں کہ محض اللہ تعالیٰ کے احترام کے نام یعنی میں انہوں نے جہاں تک وہ چل کے آئے کہیں سستی نہیں کی کہ کوئی اخبار کا ٹکڑا ہے، اشتہار ہے، کوئی شاپر پڑا ہوا ہے جس پر اچھے نام لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ سارا کچھ جمع کر لیا۔ دوستان گرامی قدر، بہت ساری ایسی کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں اپنی کوشش کی حد تک کبھی اس طرح کی ہم سے سستی نہ ہو کہ اسماء مبارکہ، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اسلامی نام رکھے ہیں، یقیناً ہم سب کے اسلامی نام ہیں، اور ان ناموں کا احترام کرنا چاہیے، ان ناموں کا احترام ہو۔ بہت پہلے ہمارے جامعہ کے اشتہار چھپتے تھے، یعنی گلی بازار میں بھی لگ جاتے تھے، کافی عرصہ سے جامعہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو ہم نے یہ یعنی مشورہ کر کے کہ یہ اشتہار کہیں بازار میں نہیں لگیں گے، مساجد میں لگا دیں، نیکی کی دعوت ہے، مساجد میں انتظام ہوتا ہے، ڈبے پڑے ہوتے ہیں، مقدس کاغذات محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور انگوٹھی کے اوپر، لاکٹ کے اوپر، اور بھی کوئی چیز، آج تو یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے نوجوانوں نے شوق بنا لیے، لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے، لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے کسی نے۔ خدا کے بندے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ او جی میں گیا تھا 7 شریف گیا تھا، وہاں سے میں نے کڑا خرید لی ہے، میں دادا صاحب گیا تھا وہاں سے میں نے کڑا خرید لی ہے۔ لوہا، پیتل، تانبا، سلور، یہ ساری دھاتیں حرام ہیں۔ مرد کو، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کی کلائی پر تانبا یا پیتل کا ایک کڑا دیکھا، فرمایا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ آگ ہے، آگ۔ اس واسطے ایسا کوئی بھی شوق جس کی شریعت اجازت نہ دے، ایسا شوق وہ ہمیں گناہ میں دھکیل رہا ہے۔ ہم کسی کو دیکھیں پیار سے اس کو روک دیں، منع کریں، عزیز یہ شوق اچھا نہیں ہے۔ آگے پھر اس کی یعنی اپنی کہہ لیں نصیب کی بات ہے، اس کو سمجھ آ جائے نہ آئے، تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، پیغام دیتے رہنا چاہیے، اور جو ایک سستی اجتماعی طور پر ہم سے ہو رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے
ہم پاکیزہ ناموں کا احترام، ان کا تقدس برقرار رکھیں۔ آمین۔